اسی طرح یہ معلوم کر سکوں کہ اتنے دن 2-3 دن ہو گئے کابینہ میں اضافہ ہوا تھا تو ان کو کیا قلمدان سونپے جا رہے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ کافی بندے ٹائم لگے گا نا کہ کس کو کیا دینا ہے. دیکھو شہباز صاحب کے ساتھ میں ہمیشہ تمہارے سامنے بہت لبرٹی لیتا ہوں لیکن ان کی ہمیشہ یہ ریپوٹیشن رہی ہے کہ انہیں بندہ لگانے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے کیا کام لینا ہے. تو یہ اضافہ شہباز صاحب نے کیا آپ نے، یہ تو چلو ہماری میری یہ کنفیوژن دور کر دی آپ نے. نہیں میں ان کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھو مثال کے طور پر کہ ڈاکٹر توقیر شاہ کو وہ واپس لائیں گے اور ان کو انچارج بنائیں گے کیبنٹ ڈویژن کا اور ساتھ ہی وہ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کے بھی انچارج ہوں گے. یہ بڑا ریئر واقعہ ہوگا. یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا گزشتہ برس جب وہ نیو یارک جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے. اچھا وہاں آپ کو پتہ ہے یہ جہاں بھی جب بھی بین الاقوامی کوئی موقع ہوتا ہے اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی وہاں پہ موجود ہوں تو یہ کوئی نہ کوئی چکر چلا کے تو اس سے میٹنگ کر لیتے ہیں. تو اس سے جب انہوں نے میٹنگ کی تو اس میٹنگ کے دوران ایم ڈی کے ہمراہ بیٹھے ایک سینئر ایگزیکٹو نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ایک بڑا اچھا نمائندہ جو یہاں پہ ورلڈ بینک میں ہے اس نے بہت ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ کیسے یو وڈ ڈیلیور وٹ ایور از بینگ پرومس ٹو آئی ایم ایف. اس وقت اور وہ نمائندہ کون ہے؟ ڈاکٹر توقیر شاہ. اچھا کیونکہ ڈاکٹر توقیر شاہ جو ہے وہ ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ان دنوں اور ڈاکٹر توقیر شاہ جو ہے انہوں نے پھر استعفیٰ دیا ہے ٹیکنیکلی اپنی ٹرم پوری کر کے واپس نہیں آ رہے ہیں. سو وہ ورلڈ بینک سے ریزائن کر کے یہاں آ رہے ہیں. تو یہ فیصلہ اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کو جاری رکھنا ہے تو آئی ہیو ٹو ہیو توقیر شاہ اراؤنڈ می. اچھا یہ ایک یعنی میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بھی ہو اس کی تردید اگر کرے تو میں موسٹ ویلکم. شہباز صاحب ایسے اتنی بڑی کیبنٹ کے حامی نہیں، یہ تو آپ نے جسٹیفائی کر دیا نا، ایک آدھ نام تو ہو سکتا ہے. اچھا اب اصل مجھے احساس ہو رہا ہے کچھ پورٹ فولیوز ہیں جن کے بارے میں کچھ چہیتے بزد ہیں کہ یہ ہمیں دیا جائے. کچھ پورٹ فولیوز ہیں جو کسی سے چھیننا ضروری ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے دباؤ پہ. اور سب سے زیادہ اس حوالے سے خطرے میں جو پورٹ فولیو ہے جس پہ نگاہیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ ایران سے ڈیزل بہت آتا ہے پیٹرولیم والی. الحمدللہ. بہرحال لیکن چونکہ آپ نے میری توجہ اب دوسرے ڈرا دی. نہیں میرے خیال میں ان کا شاید نہ ہو چیزوں میں. وہ آج میں ایک ایونٹ میں بھاگتے ہوئے گزرا ہوں تو میں نے ان کو بہت اہم لوگوں کے بڑے کلوز دیکھا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو نظر آتی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے سے وزیر خزانہ صاحب یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کے کندھے پر سانس لینا بس ہیں وزیر اعظم کافی ہیں تو وہی ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر لیا کریں پوچھ پڑتی کر لیا کریں اور میرے ساتھ دم چھلا لگانے کی بھی کیا ضرورت ہے وزیر مملکت کا. اسی لیے علی پرویز ملک صاحب کو فل فلیجڈ وزیر بنا دیا گیا ہے. تو بہرحال اس ٹائپ کی کافی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. میرا خیال تھا کہ اس میں کچھ آپ لڑائی تو کوئی نہیں ہے نا، سموتھ ہے یہ گلاس. ہاں بس یہی ثبوت ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کس کو کون سا پورٹ فولیو دینا ہے. بزی بھی تو بزی ہیں